محمد و آل محمد۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر صلوات۔ جناب آپ نے آج کی اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، ان کی تمام حاجات کی برآوری، ان کے خاندان کے مرحومین کی بخشش، ان کے بیماروں کی شفا یابی، تمام بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، علم و عمل کی بالادستی کے لیے، یہ عزا خانہ تا قیام امام زمان آباد اور شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ بلندر صلوات پڑھیں اللہم محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھرو، پوری جرأت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے صدقہ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور 14 کا غلام بنایا۔ میرے رب کی عطا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے رقبہ نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے شہنشاہ و بادشاہ نہیں بناتا۔ اللہ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے
تو اس کے سینے میں حسین کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور مومنین یاد رکھنا اربوں ہاں انسان ہیں، کروڑوں ہاں لوگ بس رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، دنیا کی چمک بھی ہے، دنیا کی دھمک بھی ہے، کوٹھیوں والے بھی ہیں، کاروں والے بھی ہیں، بادشاہوں والے بھی ہیں، بیت المال والے بھی ہیں، اقتدار والے بھی ہیں، دنیا کی دولت والے بھی ہیں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ نے جس کے سینے میں حسین کی محبت کی دولت کو پیدا کر دیا۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آنی بھی ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ رب کی عطا ہے۔ سرگرداں پھر رہے ہوتے، نہ دین کا پتہ ہوتا، نہ دینیات کا، نہ حق کا پتہ ہوتا، نہ حقانیت کا، نہ اسلام کا پتہ ہوتا، نہ اسلامیات کا، کہ خدا کا شکر ادا کیا کر کہ میرے اللہ نے تجھے دنیا کی گندگی سے بچا کر آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ آج دنیا سرگرداں ہے، شیعان حیدر کرار 1400 سال گزر گئے، تیرا مذہب بھی زندہ ہے، تیرا عقیدہ بھی زندہ ہے، تیرا راستہ بھی زندہ ہے، تیرا منشور بھی زندہ ہے، تیری نماز بھی زندہ ہے، تیری فکر بھی زندہ ہے، تیرا عمل بھی زندہ ہے، تیرا کردار بھی زندہ ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، سیدوں طالب علم ہوں، میرے گھر کی بات ہے، دین نے آل محمد مکتب اہل بیت کسی کے باپے دادے نانے چاچے کی کہانیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ وہ سچا مذہب ہے جس کی بنیاد یا اللہ کی قرآن نظر آتا ہے یا 14 کا فرمان نظر آتا ہے۔ یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے مومنین کرام۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ میرے رب کی عطا ہے، اللہ آپ پہ راضی ہوا ہے، اللہ نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات، مٹانے والے کتنی کوششیں کرتے رہے، 1400 سال گزر گئے، کتنی حکومتیں لگی، کتنا اقتدار لگا، کتنے لوگ لگے، ممبروں والے مخالف رہے، اقتدار والے مخالف رہے، پیسے والے مخالف رہے، دولت والے مخالف رہے، لیکن الحمدللہ میرے حسین کو مٹانے والے خود مٹ کر اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کی حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسین کی حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے مومنین کرام کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک راستے کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک پیغام کا نام ہے۔ انبیاؤں کی محنتوں کے ثمر کو حسین کہتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بقا کو حسین کہتے ہیں، دین کی حفاظت کو حسین کہتے ہیں۔ اور میں اس کی بہترین دلیل دیا کرتا ہوں، زیارت وارثہ پڑھتے ہو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا، زیارت وارثہ کبھی اپنے مولانا کو کہنا، مولانا ہمیں زیارت وارثہ سناؤ۔ یہ زیارت وارثہ کیا ہے؟ جس کے اندر آپ گواہی دیتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ گویا آپ گواہی دے کے کہتے ہیں میرا حسین یہ میرا عقیدہ ہے، آپ ایک شخص نہیں ہیں، حق یہ ہے کہ آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کی خلعت کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقویٰ کے وارث بھی آپ ہیں۔ اور میرے مولا حسین اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی بھی میرے دوستو بزرگوں؟ تو یاد
رکھیے گا یہ عزاداری عطائے پروردگار ہے، یہ مکتب اہل بیت یہ لطف پروردگار ہے، یہ شیعہ ہونا یہ نعمت الہی ہے۔ اور کبھی میرے مومن بھائیوں جیسے آپ مولانا سے سن رہے تھے، کبھی اس پہ تکبر نہ کرنا، یہ بڑا شیعہ ہے، یہ چھوٹا شیعہ ہے، یہ بڑا عزادار ہے، یہ چھوٹا عزادار ہے، یہ بڑا ذاکر ہے، یہ چھوٹا ذاکر ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ چھوٹا عالم ہے۔ عزادار بس عزادار ہوتا ہے، شیعہ بس شیعہ ہوتا ہے، مومن بس مومن ہوتا ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کے۔ ماشاءاللہ۔ چونکہ میرا شیرازی صاحب قبلہ سے وعدہ تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر جاؤں گا، بس میں معذرت کے ساتھ چونکہ 5 منٹ میں پڑھ چکا ہوں اور 5 منٹ میں ان سے اور لیتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مومنین کرام یاد رکھیے گا یہ اللہ کی عطا ہے، شیعہ کہلوانا کافی نہیں ہے، شیعہ بن کے دکھانا ضروری ہے، شیعہ کہلوانا کافی نہیں ہے، ماتھے پہ لیبل لگا لو کہ میں شیعہ ہوں یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا شیعہ بتاتا نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ نظر آ جاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، شیعہ کا کردار نظر آتا ہے، شیعہ کا عمل نظر آتا ہے، شیعہ کی سیرت نظر آتی ہے، شیعہ کا گھر نظر آتا ہے، شیعہ کی تربیت نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھنا الحمدللہ لوگوں کو مذہب بنانا پڑا ہے، تجھے رب نے بنا کے عطا کیا ہے، لوگوں کو فقہ بنانی پڑی ہے، تجھے رب نے بنا کے عطا کی ہے، لوگوں کو نظریے بنانے پڑے ہیں، تجھے رب نے نظریہ دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ کمال ہے مکتب اہل بیت کا، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، مرتضیٰ نے پھیلایا ہے اور حسین ابن علی نے بچایا۔ اور کیسے بچایا ہے یہ آخری بات سن لو، کیسے بچایا ہے کہ آج دنیا کو کہنا پڑ گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ وہ کون حسین ابن علی ہے؟ یہ سنتے ہو نا ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے جو بڑا ہی معروف ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مومنین یہ عبدیت کی ایک منزل ہے، کبھی کبھی بندہ رب کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے کہ پھر وہ پوچھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، اب تو بتا تیری مرضی کیا ہے، اب تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں سب مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا کربلا کے میدان میں زہرا کے لال کا عمل اور زہرا کے لال کا کردار اور زہرا کے لال کی سیرت اس معیار پر نہ تھی کہ رب نے پوچھا ہوگا بتا حسین اب تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بیٹوں کو قربان کرنے والا، وہ بیٹوں کے لاشوں کو اٹھانے والا، وہ عزیزوں کے لاشوں کو اٹھانے والا، وہ بہنوں کی چادروں کو قربان کرنے والا، وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنے پورے کنبے کو لٹانے والا۔ اب بتا میرا حسین، توجہ رکھیے گا سارے احباب، اب تو کیا چاہتا ہے؟ مجھے حدیث نظر نہیں آئی ہے، مجھے روایت نظر نہیں آئی ہے، لیکن ہاں مجھے حسین کا سجدہ نظر آیا ہے۔ حسین نے سجدہ کب ادا کیا؟ یہ وہ آخری سجدہ ہے جو اکبر کے لاشا کے بعد ادا ہوا، جو غازی کے بازو اٹھانے کے بعد ادا ہوا، جو اکبر کے شیرخوار گلے کے ذبح ہونے کے بعد ادا ہوا، جو حسین ابن علی نے اپنے یاروں انصاروں مددگار کو قربان کر کے وہ سجدہ ادا کیا۔ اور اس سجدے میں حسین کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں رزم بے قضائے تسلیم لامرک، میرے اللہ میری اب بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے، میری اب بھی وہی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے، میرے اللہ میری اب بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ اے میرے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے۔ تو پھر قرآن پڑھ لینا اور کربلا کے واقعات پڑھ لینا، ایک صدا
آتی ہے، اور وہ صدا کس کی ہے؟ عاطف غیبی کی ہے، اور اس صدا میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے، جس آیت میں اللہ خود آواز دیتا ہے اور میرے حسین کے لیے قرآن کا قصیدہ پڑھتا ہے، اور سنو گے وہ قصیدہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ نفس مطمئنہ پلٹ آ، تیرا رب بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، رب کی جنت بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، آ پلٹ آ۔ یاد رکھنا مومنین، جنت کی خواہش کرنا اور ہوتا ہے، جس کی جنت خواہش کرے اس کا معیار اور ہوتا ہے، جو جنت کے لیے زندگی گزارے وہ اور ہوتا ہے، جس کے لیے جنت تڑپ رہی ہو وہ اور ہوتا ہے۔ اور شیعو، یہ کربلا کا کمال ہے کہ جس کربلا نے تمہیں یہ معیار عطا کیا ہے کہ آج تم عزت دار بھی ہو، آج تم دیندار بھی ہو، آج اگر تیری بہن کے سر پہ چادر ہے تو یہ کربلا کا صدقہ ہے، آج اگر تیرے چہرے پہ داڑھی ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے، اگر ماں بہن کے احترام کا پتہ ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے، آج اگر تو دیندار ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے، اور آج اگر تو یزیدیت مرد آباد کہہ رہا ہے تو یہ بھی حسین کی کربلا کا صدقہ ہے۔ آج اگر تمہیں راشی، آج اگر تمہیں بدماش، آج اگر تمہیں رہزن برا لگتا ہے تو یہ بھی حسین کی کربلا کا صدقہ ہے، جس کربلا نے تمہیں وہ معیار عطا کیا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ حسین کی راہ پہ قربان کرنا شروع کیا ہے۔ لیکن آخری یہ جملہ سن لو، مال قربان کرنا اور ہے، بیٹوں کو ذبح کرانا اور ہے، مال کا دینا اور ہے، مجلس کرا لینا اور ہے، ماتم کر لینا اور ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں بازاروں گلیوں میں نکل کر یا حسین کہنا اور ہے، لیکن اسی تپتی ہوئی دھوپ میں 6 مہینے کا اصغر اٹھانا اور ہے، 18 سال کا علی اکبر اٹھانا اور ہے، اسی تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بازاروں کا سفر کرنا اور ہے، اسی دھوپ میں لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہو اور اجڑی ہوئی بہن کہہ رہی ہو میرا ویر حسین، میرا ماں جایا حسین، یہ تیری لاش کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مومنین خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرا رشتہ کربلا کے مظلوم کے ساتھ جوڑا ہے، یہ مظلومیت کے ساتھ تیرا تعلق تمہیں ظالم سے دور کر دیتا ہے، تجھے دشمن سے دور کر دیتا ہے۔ او مومنین، اپنی زندگیوں کو سنوار لو اور اپنے آپ کو سنوار لو، اور اللہ کے دین کے ایسے ہی مددگار بنو جیسے زہرا کا لال حسین بنا تھا۔ یہ حسینیت ہمارا شعار ہے، یہ مجلس ہماری زندگی ہے، یہ ماتم ہماری روح ہے، اور یہی شیعہ قوم کا شعار ہے کہ حسین کا بچایا ہوا دین بھی عمل میں لایا جائے اور حسین کی عزاداری کو بھی عمل میں لایا جائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ بانیان حضرات آئندہ اپنے ٹائم کی سسٹم اچھا بنائیں گے تاکہ ہر آنے والے دوست کو اس کا پورا ٹائم مل سکے۔ بس جتنا وقت میرے پاس تھا اور جتنا میں نے قبلہ سے وعدہ کیا تھا، میرے پاس اس سے زیادہ گنجائش نہ تھی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، علماء علام کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔